اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عقائد کے سلسلے میں درس نمبر 18 کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ کئی دروس سے توحید افعالی کی اقسام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آج کے اس درس میں بھی گزشتہ درس سے پیوستہ توحید افعالی سے متعلق جو مباحث ہیں ان پر ہم بحث کریں گے۔ توحید افعالی کے اقسام میں سے ہم نے بعض جو افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے، جیسا کہ توحید در خالقیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہی ہر چیز کو خلق کرتا ہے، اس توحید خالقیت پر ہم نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد توحید ربوبیت پر ہم بحث کر رہے تھے۔ ربوبیت، رب اور پالنا، تربیت کرنا، پہنانا، کھلانا، امور کو چلانا مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے اس کے جو قرآنی شواہد ہیں اور روایات اور تاریخ میں جو رب اور ربوبیت کے بارے میں قرآنی حوالے سے اور حدیثی حوالے سے گفتگو ہو گئی ہے، ان کا ہم نے بطور تفصیل تذکرہ کیا ہے۔ اور ہم نے توحید ربوبی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ توحید ربوبی سے مراد یعنی تمام موجودات اور مخلوقات کا اپنے رب سے وابستہ ہونے کو کہتے ہیں، یعنی تمام مخلوقات چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، ہر چیز میں اپنے رب اور جو خالق ہیں اور جو پالتا ہے اسی سے وابستہ ہیں، اور اس کائنات کا چلانے والا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ توحید کا مطلب ہی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، اور کوئی پروردگار نہیں ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے، صرف خدا ہے۔ تو بس یہ صرف اور صرف ایک خدا خلق بھی کرتا ہے، وہی صرف اور صرف ایک خدا امور کو چلاتا بھی ہے۔ اور اگلے جو توحید ربوبی سے مربوط جو مباحث ہیں ان کا بھی ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ تو بس توحید ربوبی سے مراد تمام مخلوقات کا اپنے اسی ایک الہ واحد، ایک خدا واحد سے وابستہ ہونے کو توحید ربوبی کہتے ہیں۔ اور گزشتہ درس میں توحید ربوبی کی اس بات میں اور اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے آیات کا بھی تذکرہ کیا ہے اور روایات کا بھی ہم نے تذکرہ کیا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہم توحید میں، بحث توحید میں اس نظریے کو ہم مانتے ہیں کہ امور کو چلانے والا صرف اور صرف وہی خدا واحد ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو سارے کائنات کے امور کو چلاتی ہے، تو پھر یہی اللہ کیوں کبھی کبھار انہی امور کو چلانے کا جو کام اور جو ذمہ ہے وہ دوسروں کی طرف نسبت دیتا ہے؟ توحید افعالی میں اور توحید ربوبی میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے، لیکن یہی خدا امور کو چلانے کی جو نسبت ہے وہ دوسروں کو بھی دے دیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نازعات ہے، آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ملائکہ کے کاموں کے حوالے سے، فالمدبرات امرا، یعنی یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو ملائکہ ہیں، وہ اس کائنات کے انتظام کو یہ لوگ سنبھالے ہوئے ہیں یا انتظام کرنے والے ہیں، یعنی امور کو یہ لوگ چلاتے ہیں۔ تو بس اگر فرشتے اس کائنات کے امور کو چلا لیتے ہیں، نظام کو یہ لوگ اگر سنبھالتے ہیں، تو پھر کیا توحید ربوبی کے ساتھ یہ ٹکراؤ نہیں رکھتا ہے، تصادم نہیں رکھتا ہے؟ ہم نے تو کہا تھا کہ توحید ربوبی میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے،
یہاں پر عزیزان گرامی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ یہ جو فرشتہ اور ملائکہ جو اس امور کو اور اس انتظام کو یہ لوگ سنبھالتے ہیں، اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ مستقل ہیں اور یہ لوگ از خود ان امور کو اگر سنبھالتے ہیں، یہ عقیدہ اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ پھر توحید ربوبی کے ساتھ ٹکراؤ رکھتا ہے، ہمارے اس عقیدہ اور نظریے کے ساتھ یہ ٹکراؤ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس میں تو ہم نے کہا تھا کہ خدا ہی ان سب امور کو سنبھالتا ہے، ان سب امور کو چلا لیتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں فرشتے امور کو سنبھالتے ہیں اور چلا لیتے ہیں، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ امور کو سنبھالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے کہ وہ یہ امور سنبھالیں۔ تو اگر ایسا ہو، ایسا عقیدہ اگر ہم رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اذن اور اجازت سے یہ کام انجام دیتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ بھی خداوند متعال کا ہی فعل ہے، خداوند متعال کا ہی فعل ہے، صرف فرشتوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو انجام دیا ہے۔ جیسا کہ سورہ بدر میں جو کفار اور مسلمانوں کا جو لشکر آمنے سامنے ہو گیا، اس وقت کفار کی جو سپاہی تھی وہ بہت ہی زیادہ تھی، مسلمان وحشت زدہ ہو گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا کہ مجھے زمین سے مٹی اٹھا کے دے دو، یا وہ ریت اٹھا کے دے دو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے وہ مٹھی پر مٹی اٹھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاہت الوجوہ، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو قبیح کر دے، تمہارے چہروں کو برا کر دے، برباد کر دے۔ یہ دعا پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو کفار کے اس لشکر کی طرف پھینک دی، تو یہی مٹی کفار کے لشکر کے جو جتنے سپاہی تھے ان کی آنکھوں میں بھر گئی، ایک طوفان سا آ گیا، ادھر سے لشکر اسلام نے حملہ کیا، وہاں پہ مسلمین غالب آ گئے، اور جو کفار کا لشکر تھا وہ شکست کھا گیا۔ تو اس وقت آیت نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اے ہمارے حبیب یہ مٹی تو نے نہیں پھینکی ہے، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ، اگر تو نے یہ مٹی پھینکی ہے تو وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یعنی اصل میں حقیقت میں پھینکنے والا اللہ تعالیٰ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے رسول کا جو کام تھا، رسول کا جو کردار تھا، اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ تو بس یہاں پر اگر رسول نے بھی یہ کام انجام دیا ہے تو چونکہ خدا کے ارادے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام انجام دیا ہے، در واقع یہ خداوند متعال کا فعل ہے۔ کیوں؟ کفار کے خلاف لڑنے کے لیے جو حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میدان جنگ کی طرف آگے بڑھے تھے، تو بس یہ بھی خدا کے لیے تھا۔ بس انسان جو کام بھی خدا کے لیے انجام دیتا ہے وہ کام در واقع اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتا ہے۔ یہ کیا ٹکراؤ رکھتا ہے خدا کے فعل اور بندے خدا کے فعل میں؟ یا اگر ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک نے یہ مٹی پھینکی ہے اور دشمن کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، نابود کر دیا، تو پھر کیا خدا کی ربوبیت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہے؟ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، چونکہ حکم خدا سے یہ کام انجام ہوا ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کبھی کبھار فعل کو اپنے آپ کی طرف نسبت دی ہے، اور کبھی بندوں کی طرف، دوسروں کی طرف نسبت دی ہے۔ جیسا کہ یہاں پر سورہ ہود آیت نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، یعنی اس زمین پر چلنے والا کوئی بھی مطلب جانور، کوئی بھی زندہ شے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے الا علی اللہ
رزقھا، مگر ان کہ اس کی جو رزق ہے، اس کی جو روزی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، یعنی سب کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بس یہاں پر رزق دینے کا جو کام ہے، جو فعل ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف دی ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو صاحبان اولاد ہیں وہ ماں کے لیے کھانے اور کپڑوں کا بندوبست کریں۔ تو بس ادھر سے رزق دینے والا کبھی خدا کہتا ہے میں خود ہوں، لیکن کبھی کہتا ہے کہ صاحب اولاد ہے، یعنی وہ مرد ہے، وہ سرپرست ہے جس کے ذمے میں ہے۔ تو بس یہاں پر ایک جگہ خدا اپنے ذمے میں لیتا ہے اور دوسری جگہ دوسروں کے ذمے میں یہ کام سونپ دیتا ہے۔ تو پھر اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ذمہ داری دوسرے کو مل گئی ہے، اس میں کوئی قباحت اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً آپ کو یہ یاد ہے کہ گزشتہ دروس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ کبھی فاعلیت طولی ہوتی ہے، کبھی عرضی۔ اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ فاعلیت طولی اور عرضی سے کیا مراد ہے۔ عرض سے مراد یعنی ایک ساتھ مل کر کوئی کام کو انجام دینا۔ مثال کے طور پر ہم اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں ایک میز اٹھاتے ہیں، گھر کے پانچوں کے پانچ افراد مل کے ایک میز اٹھاتے ہیں، ساتھ مل کے ایک بے ایک وقت، تو گھر کا ایک فرد الگ سے نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو بس اس کو کہتے ہیں کہ عرضی فعل، یعنی سب مل کے اٹھانا اور دوسروں کے مطلب مدد اور دوسروں کی نصرت کے بغیر فرد خود وہ کام انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فاعلیت عرضی، لوگ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہوئے ایک کام کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن کبھی ایک فاعلیت طولی ہے۔ طولی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلسلے اور رابطے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو مثال گزشتہ دروس میں دی ہے وہ ایک کمپنی کا سربراہ ہے، اس کی سربراہی جو ہے اپنی کمپنی کے ہر فرد پر حاکم ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے جس کے سب سے اوپر کے اس منزل میں اس کا دفتر ہے، وہ اپنے سارے اسٹاف کو وہ حکم کرتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر یا اتنے عرصے میں، اتنے دورانیہ میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور سب کے لیے لائٹ بھی فراہم کرتا ہے، سب کے لیے آنے جانے کا جو سہولت ہے وہ بھی فراہم کر دیتا ہے، اور سب کے لیے ان کی بجلی، ان کے لیے پانی، ان کے لیے گیس، ان کے لیے قلم، کاغذ، سب چیز وہ مہیا کر دیتا ہے، اور ان کو وقت دیتا ہے کہ تم نے اس عرصے میں یہ کام کرنا ہے۔ اب اگر 50 کمرے ہیں، 50 دفتر ہیں، تو ہر دفتر میں اگر 2-3 افراد ہیں، سارے بیک وقت کام انجام دیتے ہیں، دوسرے منزل کے جو افراد ہیں وہ بھی کام انجام دیتے ہیں، تیسری منزل کے جو افراد ہیں وہ سب انجام دیتے ہیں یہ کام۔ لیکن جب وہ کام مکمل ہوتا ہے تو ہر فرد کہتا ہے کہ یہ کام میں نے انجام دیا ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ ڈائریکٹ اسی فرد نے یہ کام انجام دیا ہے، اور جو ذمہ دار فرد ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ کام انجام دیا ہے۔ کبھی کوئی فرد صرف حکم کرتا ہے، لیکن دوسرا فرد اس کو عملی جامہ پہناتا ہے، اور ایک سربراہ ہے وہ سب کے اوپر وہ حکم کرتا ہے، اپنی حکمرانی چلا لیتا ہے۔ تو وہ سربراہ بھی آخر میں کہتا ہے، جب اس کو پوری رپورٹ مل جاتی ہے تو کہتا ہے یہ کام میں نے انجام دیا ہے۔ دوسرا جو فرد ہے یعنی سربراہ کے بعد اس کے جو سیکریٹری ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ یہ کام میں نے انجام دیا ہے، اور ہر کوئی اپنی جگہ صحیح کہتا ہے کہ اس شخص نے کام انجام دیا ہے، لیکن صحیح جو فاعل حقیقی ہے جس نے یہ کام انجام دیا ہے وہ وہی سربراہ ہے جس نے سب کو قدرت دی ہے، سب کو جو وسائل جو چاہیے وہ فراہم کیا ہے، عمارت سب کے لیے تیار کر کے دیا ہے، اور جتنے اسباب اور ذرائع کی ضرورت تھی ان سب کو اس نے انجام دیا ہے۔ تو بس یہاں پر اس کو کہتے ہیں طولی رابطہ، یعنی اوپر سے ایک حکم کرتا ہے، نچلا فرد اس کام کو انجام دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ نچلا جو فرد ہے وہ ایک سلسلہ اور ایک زنجیر کی طرح وہ ایک دوسرے سے پیوستہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی جب اوپر سے حکم کرتا ہے اپنے نبی کو تم کام انجام دو، نبی مکرم اسلام اپنے سپاہیوں کو حکم کرتا ہے کہ تم یہ کام انجام دو، سپاہی جا کے اس میدان جنگ میں دشمن کو قتل کر دیتا ہے، تو
پھر یہ بھی ایک کام ہے، لیکن ادھر سے سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دشمن کو قتل کیا ہے، ادھر سے نبی کہتا ہے کہ ہم نے دشمن کو قتل کیا ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے دشمن کو نابود کر دیا ہے۔ اسی لیے جو ہمارے علماء ہیں، مراجع اعظام ہیں، مجتہدین ہیں، فقہا ہیں، اور لشکر اسلام ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا کام ہے، کیوں؟ یہ حکم الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں میرے راستے پر چلنے والے جو افراد ہیں ان کی میں نصرت کروں گا، ان کی میں یاری کروں گا۔ تو بس اسی لیے ہم ہر نیک کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ تو فاعلیت میں بھی، یہاں پہ فاعلیت طولی میں اور توحید ربوبی میں بھی، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے کام کو جب اپنی طرف نسبت دیتا ہے تو اس میں توحید در ربوبیت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں رکھتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک اور مثال دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس، یعنی اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی جو مریض ہوتے ہیں وہ اگر اس شہد کو استعمال کرتے ہیں تو شہد میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ صحت یاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا نام نہیں لیا ہے کہ میں شفا دیتا ہوں، کہتا ہے کہ اس شہد کے اندر شفا ہے۔ قرآن کے ایک اور جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت دے کر ارشاد ہو رہا ہے، فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کون شفا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس شہد کے اندر شفا ہے، لیکن ادھر سے ایک اور آیت میں فرماتا ہے کہ خدا شفا دینے والا ہے۔ تو دیکھیں، یہ کبھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کیوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے یا دوا میں شفا ہے، یہ شرک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ خداوند نے اگر اس چیز کے اندر یہ خصوصیت رکھ دی ہو تو اس میں کوئی قباحت اور ٹکراؤ نہیں ہے، چونکہ اگر شہد میں بھی شفا ہے تو یہی خصوصیت اللہ تعالیٰ، شفا کی جو خصوصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی توحید ربوبی اور توحید افعالی کے جو مباحث ہیں، جو توحید ربوبی بھی ان میں سے ہیں، توحید در خالقیت کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، توحید در ربوبیت کا تذکرہ ہوا ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور بھی عناوین ہیں کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک توحید رازقیت ہے یا رزاقیت ہے، یہ رزق اور روزی سے ہے، کھانا پینا، علم بھی ایک روزی ہے، یہ سب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ توحید رازقیت کا مطلب یہ ہے کہ رزق اور روزی کو عطا کرنے والا خداوند متعال ہے۔ کون سا خدا؟ وہی ایک خدا ہے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ مشرکین کی طرح کہ ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے، بارش کے لیے الگ خدا ہے، سورج کے لیے الگ خدا ہے، کھیتی باڑی کو مطلب ہری بھری کرنے کے لیے الگ خدا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب کے لیے ایک ہی خدا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، متعدد خدا قابل تصور نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو آئین ہے وہ اسلام ہے، اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے، جو عقل کے مطابق ہے، جو فطرت کے مطابق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ان تعلیمات سے جو بھی آگاہ ہوگا، اس کی جو عقل ہے، اس کی جو ضمیر ہے، وہ بنحو احسن ان چیزوں کو مان لیتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ آئین الہی بھی بالکل فطرت کے ساتھ بالکل سازگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی عقیدہ ہمیں نہیں دیا ہے، ایسا کوئی عمل انجام دینے کو نہیں کہا ہے جس کو ہماری عقل اور فطرت قبول نہ کرے۔ اور اسی فطرت کے بارے میں جب ہم عالم ذر میں تھے، انسان کے خلقت سے پہلے ہی، جب صلب آدم میں یہ انسانیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی فرمایا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ جب میں تم اس کائنات میں قدم رکھو گے تو پھر اس کائنات کے نشیب و فراز سے اگر تم گمراہ ہو جاؤ گے اور پھر تمہیں جہنم بھیجنے کا جب فیصلہ ہوگا تو اس وقت نہ کہنا کہ میں غافل تھا یا مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ پہلے ہی ہم خدا کو خدا کی خدائیت کا اقرار ہم پہلے کر چکے ہیں۔ جیسا کہ سورہ روم آیت نمبر 40 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس نے تجھے خلق کی ہے، ثم رزقکم،
یعنی خلق کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا ہے. دیکھیں رزاقیت، توحید در رزاقیت، وہی ایک اللہ نے خلق کیا ہے، وہی ایک اللہ نے رزق بھی دیا ہے. ثم یمیتکم، وہی ایک ہی اللہ تمہیں مار دیتا ہے، موت عطا کرتا ہے. ثم یحییکم، وہی ایک ہی اللہ کیا کرتا ہے؟ تمہیں زندگی عطا کرتا ہے. هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے جو شرکاء ہیں، یعنی جن افراد کو تم شریک سمجھتے ہو، ان میں ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے، ایسے کمالات ان میں پائے جاتے ہیں کہ جو خلق بھی کرے، رزق بھی دے، موت بھی دے، حیات بھی دے، زندگی دے، یہ سب ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور پاکیزہ ہے، جو جس عقیدے کو مشرکین رکھتے ہیں اس سے یہ پاک اور پاکیزہ ہے. سورہ سبا آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، تم کہہ دو کہ میرا رب، یعنی ان ربی، میرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء، یعنی اپنے بندوں میں جس کو چاہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کے رزق میں چاہے وہ بڑھا دیتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. وَيَقْدِرُ لَهُ، یعنی اللہ تعالی رزق بڑھانے کا یہ طاقت بھی رکھتا ہے، یہ قدرت بھی رکھتا ہے. اگر کسی سے گھٹانا چاہے تو اسی قدرت بھی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اور اسی میں سے جو چیز تم خرچ کر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی عطا کر دیتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے، بہترین رزق دینے والا ہے. اور اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ نقل کرتے ہیں کہ قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے رب، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یعنی آسمان سے ہمارے لیے تو ایک دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ ہمارے اول اور آخر کے لیے عید ہو جائے. وآیۃ منک، اور تیری قدرت کی ایک نشانی بن جائے. آگے فرما رہا ہے کہ ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا کر، روزی عطا کر. دیکھیں پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یعنی آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان کو نازل فرما. ورزقنا، اور ہمارے لیے رزق اور روزی بھی عطا فرما. وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے. پس یہ توحید در رازقیت. اب توحید در ہدایت بھی ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو، حیوان کو، اس کائنات کو خلق کیا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے اس کے راستے پر گامزن کرنے کا نام ہدایت ہے. یہ کبھی ہدایت کبھی تکوینی ہوتی ہے، کبھی تشریعی. ہدایت تکوینی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ہدایت کا جو راستہ ہے وہ دکھا دیا ہے. یعنی ہدایت تک پہنچنے کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے جو کام کرنا چاہیے وہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو سمجھایا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی ہمارا رب ایسا رب ہے، ہمیں پالنے والا ایسے پالنے والا ہے، ہماری تربیت کرنے والا ایسے تربیت کرنے والا ہے کہ جس نے خلق بھی کیا ہے ثم ہدا، پھر ہدایت بھی دی ہے. یہاں پر ہدایت تکوینی ہے، یعنی ہر مخلوق کو یہ پتہ ہے فطری طور پر کہ اس نے آگے بڑھ کے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ درخت کو دیکھیں، درخت اگ جاتے ہیں، کیا کوئی آ کے سیدھا کرتا ہے؟ نہیں. اب حیوان کو آپ دیکھیں، جب کوئی گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، دودھ پیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے. اور اسی طرح پرندوں کو آپ دیکھیں، حتیٰ یہ جو بعض پرندے جب انڈے دیتے ہیں اور جب بچے نکلتے ہیں
تو دور دراز علاقوں میں دریا کے کنارے جا کے وہاں سے مچھلی لے کے آ کے کھلاتے ہیں۔ کیا کسی نے ان کو سمجھایا ہے؟ کیا کسی نے ان کو راستہ دکھا دیا ہے کہ وہ آ کے ساحل سمندر جا کے ڈبکی لگائے اور ادھر سے مچھلی کا وہ کیا بچہ وہ لے لے اور اپنے بچے کو کھلائے، یا چبانے کے بعد وہ پھر چونچ کے ذریعے سے اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں؟ اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہدایت تکوینی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خلقت کے ساتھ ہی مطلب آگے رشد کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ مخلوقات کے فطرت میں ہی یہ کام رکھ دیا ہے۔ اس کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں۔ لیکن کبھی ہدایت تشریعی ہوتی ہے۔ ہدایت تشریعی سے مراد یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات کو خلق کیا ہے، ان کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اگرچہ دوسرے مخلوقات کی طرح وہ جو فطرت کا جو راستہ ہے وہ طے کرنے کے لیے ان کے فطرت میں بھی رکھ دیا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ایک خصوصی اہتمام بھی کیا ہے۔ انبیاء کو بھیجا ہے، کبھی قرآن کو نازل کیا ہے، کبھی اندر سے انسان کے اندر عقل رکھ دی ہے، جو اندرونی پیغمبر ہے، اندرونی نصیحت کرنے والا وہ طاقت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ متقین کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، پس یہ توحید ربوبی ہے، توحید در ہدایت ہے، توحید در رازقیت ہیں، یہ سارے افعال الہی میں سے شمار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور توحید افعالی کے جتنے اقسام ہیں ان سب کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ایک خدائی اور قرآنی زندگی طے کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔